Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله المولانا العظيم اب میرے دوستوں آپ لوگوں کے سامنے ایک مسئلہ یہ بتانے جا رہا ہوں میرے دوستوں، وہ یہ ہے کہ ایک گھر میں 5 بیٹے ہیں، 5 شادی شدہ ہو۔ اب سارے بچے جو کماتے ہیں اپنا باپ کو دیتے ہیں۔ اب جو بچے کوئی 30,000 کوئی 40,000 کوئی 50,000 سبھی اپنے باپ کو دیتے ہیں، لیکن باپ کے پاس اچھے خاصا رقم بھی جمع ہوتی ہیں، تو باپ کو ان سب کی طرف سے قربانی کرنا چاہیے یا صرف باپ اپنے نام پر قربانی کر لیں؟ یہ کہیں کہ بھائی بچے کما رہے ٹھیک ہے بھائی ایک حصہ لے لیا، نہیں، اب ان کے لیے ان کی والد کی پر یہ واجب ہے کہ اپنے 5 بیٹوں کے پر 5 بیٹا ہے 5 بیٹوں کی جانب سے قربانی کرے، اور پھر ان کی 5 بیٹوں کی بیویوں کی پاس بھی زیورات ہے، نقدی رقم بھی ہے، لیکن اشتراک ہے، یعنی مشترکہ فیملی ہے، جوائنٹ فیملی ہے، اور پیسے سارے بیٹا کما کے باپ کو دیتے ہیں، تو ان صورتوں میں بیٹوں کے نام پہ تو قربانی ہے۔ آپ دلہنوں کی پاس بھی، بیٹوں کی بیویوں کی پاس بھی، کسی کے پاس 2 تولہ، کسی کے پاس 3 تولہ، کسی کے پاس 4 تولہ اس قسم کی سونا ہے، اور پھر رقم بھی ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، لیکن کھانا تو مشترکہ ہے، جوائنٹ فیملی ہے، تو ان کی والد کو چاہیے کہ ان کی پاس زیورات اور نقدی وغیرہ بھی اتنی ہو کہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے، تو ان کی طرف سے بھی قربانی ہونی چاہیے۔ دلہنوں کے پاس بھی ہے بھائی جمع پیسے، جمع پونجی، ان کے پاس بھی تقریباً 80-90 ہزار 1 لاکھ کے قریب وہ جمع رکھتے ہیں، ان کو شوہر لوگ دیتے ہیں کہ ہر مہینہ کو دے رہے ہوتی ہیں کہ بھائی ابا کو دے دیا، یہ بیوی کو دے دیا علیحدہ کر کے، اور بیوی نے تھوڑی بہت خرچہ کیا، باقی آپ نے سنبھال کے رکھ دی ہے۔ اگر اس کی پاس 86,000 یا 1 لاکھ روپیہ ہو گئے تو پھر ان کے اوپر بھی تو قربانی واجب ہو گئے، جوائنٹ فیملی تو ہے۔ اب ان کو بیویوں کی چاہیے کہ بھائی ابو ہمارے جانب سے بھی ایک حصہ قربانی کر دیں، میں دے رہی ہوں آپ کو پیسے، تو ان کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ اپنے دلہنوں کی طرف سے بھی وہ قربانی کر لیں، کیونکہ کمانے والے بچے وہ اپنے دلہنوں کو بھی دی، ان کی جو ہے نا دلہنوں کی طرف سے بھی یہ قربانی کر لیں، اور وہ دلہنیں بھی اپنے سسر کی ذمہ لگا دے کہ ہمارے لیے بھی قربانی کر لیں، ہم بھی آپ کو قربانی کی حصہ دے رہے ہیں۔ کیا کسی مقروض پر قربانی واجب ہے؟ وہ قرض دار ہے، لیکن وہ اسے قرض دار ہے اور شریعت کی پابند ہے بڑے نا، اپنے آپ کو شریعت کی پابندی ہے، قرض کی رقم قربانی کے لیے خریدے جانے والے جانور سے بھی کم ہو، قرض کی رقم قربانی کے لیے خریدے جانے والے جانور سے بھی کم ہو قرض کی رقم۔ اگر قرض ادا کرنے کے بعد اس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی کی مالیت حاجت اصلیہ سے زائد موجود ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ صرف قرض توڑی رقم کو دکھا کہ میں تو قرض دار ہوں، میں قرض دار ہوں، بھائی 20-30 ہزار 40 ہزار کا قرض دار ہو گیا ہوگا نا، اب وہ اپنے آپ کو قرض دار کہہ کر اپنے آپ کو شرعی بھی کہلاتے ہیں کہ میں تو بڑے شریعت کے پابند ہوں، اور ادھر سے پیچھے سے اپنے پاس رقم ہونے کے باوجود بھی
52 तोला चांदी से भी ज्यादा उसके पास रकम है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। कोई बंदा कुर्बानी के बदला में अगर सदका कर दे, क्या अदा हो जाएगा कुर्बानी की? किसी सूरत में नहीं। गरीब मिस्कीन फकीर को सदका करना ना कर दें, इस्तेदाद थी कुर्बानी ना की, वो कफारा दे। अगर कुर्बानी के बदला में सदका खैरत करना, उसकी पास इस्तेदाद होने के बावजूद भी कुर्बानी ना की, तो क्या कफारा दे? तो कुर्बानी की दिन गुजर गए, नावाफिकियत या गफलत या किसी उज़र से कुर्बानी ना कर सका हो, तो कुर्बानी की कीमत फुकरा और मसाकीन पर सदका करना वाजिब है। लेकिन कुर्बानी की 3 दिनों में जानवर की कीमत सदका कर देने से ये वाजिब अदा ना होगा, हमेशा गुनाहगार होगा, गुनाहगार रहेगा। क्योंकि कुर्बानी एक मुस्तकिल इबादत है। जैसे नमाज पढ़ने से रोज़ा और रोज़ा रखने से नमाज अदा नहीं होती, ज़कात अदा करने से हज अदा नहीं होता, ऐसे ही सदका खैरत करने से कुर्बानी अदा नहीं होती। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद है, इरशादात और तामुल, फिर इजमाए साहबा इस पर शाहिद है। तो लिहाजा मेरे दोस्तों से कोई कुर्बानी नहीं की। हाँ, आप कुर्बानी की जानवर खरीद लो भाई, आप किसी मदरसा में भेज दो, खुद कुर्बानी नहीं किया ना। कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीद के मदरसा में दे दें गरीब बच्चों के लिए, कुर्बानी की जानवर खरीद के किसी गरीब इलाका में किसी मस्जिद में दे दें, इमाम साहब की हवाला कर दें या मुअज्जिन की हवाला कर दें कि हमारे ये कुर्बानी की जानवर है, हमने ये 3 दिन में कुर्बानी आप कर देना, जो है ना ये कुर्बानी की जानवर है, हमने कुर्बानी के लिए लिया और अल्लाह के रास्ते में दे देना, लोगों को गरीब मसाकिन को तकसीम कर देना। तो ये तो फिर जायज़, आप कुर्बानी की है, आपने गोश्त नहीं खाए या ना खाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, उस कुर्बानी की जानवर कुर्बानी की नीयत करके, आप कुर्बानी की नीयत करके, कफारा क्यों दिया आप, कुर्बानी की नीयत करके इन 3 दिनों में किसी ऐसे गरीब इलाकों में जो है ना फकीर मिस्किनों के लिए जानवर भेज दें, वो कुर्बानी करके जो है ना अपना हिस्सा तकसीम कर लेंगे। आप जो है ना लोगों को 2-2 किलो 3-3 किलो तकसीम कर देंगे, आप अपनी तरफ से कुर्बानी कर लें। अल्लाह हम सबको अमल करने के तौफीक अता फरमाए।